63 اور 64 3 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منصب ولایت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں سے کام لینا چاہتا ہے ان میں سے اللہ کا جو انتخاب ہے، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں، تو اللہ جب انتخاب فرماتا ہے پوری انسانیت میں، پوری بشریت میں، نوع انسانی میں جن اعلیٰ ترین صفات کے حامل بندوں کا اللہ انتخاب کرتا ہے، انہیں نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نوع انسانی میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ان سب سے ممتاز کر کے انہیں منصب نبوت عطا کرتا ہے، اور پھر نبیوں میں سے بھی چن کر جن ہستیوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے انہیں شریعت دین کی اصطلاح میں رسول کہتے ہیں۔ رسول تمام نبیوں سے افضل ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ نبیوں کی تعداد جو ہے احادیث مبارکہ میں وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، جن کو اللہ کریم نے انسان کی ہدایت اور انسان کے رشد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر ان نبیوں میں سے اللہ کریم نے چن کر کچھ نبیوں کو رسالت کے منصب اور مقام پر جلوہ گر فرمایا، اور ان کی تعداد جو ہے ایک روایت میں 313 ہے اور ایک روایت میں 315 ہے۔ 315 رسول دنیا میں تشریف لائے، یا 313 یا 315 ٹوٹل رسول آئے ہیں، نبی 1,24,000 آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں سے کام کیا لیتا ہے؟ نبی کی تعریف عربی میں اگر آپ سمجھیں تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ نبی کس کام کے لیے آتا ہے، رسول کس کام کے لیے آتا ہے۔ نبی کی تعریف ہے النبی هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام، اللہ کے حکم، اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اور یہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ نبوت کا دروازہ بھی حضور کی بعثت کے بعد ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور رسالت کا دروازہ بھی قیامت تک ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین ماننا، آپ کو آخر الانبیاء ماننا، اور آپ کو خاتم المرسلین ماننا
یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد یعنی آپ آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن جس منصب کا آج کی آیات میں ذکر کیا گیا اس کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ وہ منصب کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اس منصب کا ذکر کیا گیا۔ اس منصب کا نام ہے منصب ولایت۔ یہ ولی ہوتے ہیں جو منصب ولایت پر فائز کیے جاتے ہیں، اور ولی کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ ولی اللہ واحد ہے، اللہ کا ولی، اور اس کی جمع ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ جس طرح نبی اللہ ایک منصب ہے، رسول اللہ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، اسی طرح ولی اللہ بھی ایک منصب، ایک مقام، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں میں سے چن کر کچھ انسانوں کو، کچھ شخصیتوں کو، کچھ ہستیوں کو رب ذوالجلال ولی بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ تو ولی اللہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، دوست۔ ڈکشنری اٹھائیں، لغت کے اندر ولی کا معنی کیا ہے؟ عربی ڈکشنری کی مستند کتاب ہے قاموس، وہ عربی کی ڈکشنری ہے، عربی کے الفاظ کا ترجمہ عربی میں ہے۔ اس ڈکشنری میں ولی کا جو لغوی معنی لکھا ہے کہ لغت میں کہ ولی کا معنی کیا ہے، 4 معنی ہیں ولی کے۔ کتنے معنی؟ 4 جو ڈکشنری میں ہے، لغت میں ہے۔ پہلا معنی ہے قریب، پہلا معنی ہے قریب۔ دوسرا معنی ہے محب، محبت کرنے والا۔ تیسرا معنی ہے دوست، اور چوتھا معنی ہے مددگار۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ یہ ڈکشنری میں لغت میں ولی کے 4 معنی لکھے گئے جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب جب ہم لفظ ولی اللہ بولتے ہیں تو اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب، اللہ کے قریب۔ اور جب دوسرا معنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں ولی اللہ کا معنی، اس کا معنی ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا۔ اور ولی اللہ کا تیسرا معنی ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کریم کے یہ دوست ہوتے ہیں۔ اور ولی کا چوتھا معنی، جب بھی لفظ ولی اللہ بولیں گے اور چوتھا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے مددگار۔ تو ولی کا معنی ہوا مدد کرنے والا۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنے، مددگار۔ یہ لغت میں ولی کا معنی ہے۔ 4 معانی لغت کی مشہور کتاب قاموس میں بیان کیا گیا۔ اب آئیے یہ بات سمجھ لینے کے بعد، نبی بھی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور ولی بھی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس منصب پر فائز لوگوں کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا۔ رب کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ،
اللہ کا معنی ہے خبردار، ان کا معنی ہے بغیر شک اور شبے کے آنے والی بات پکی اور یقینی ہے۔ اللہ خبردار، ان بلا شبہ اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا، یعنی جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے اذن سے مددگار ہیں، ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ منصب ولایت کو بیان کر کے پھر اللہ کریم نے سورہ یونس کی اگلی آیت نمبر 63 میں ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کی پہچان بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ولیوں کا مقام بیان کیا جائے، کہتے ہیں جی اس میں تو اللہ نے نامینیٹ تو نہیں کیا نا، کہ نامزد تو نہیں کیا، یعنی کوئی نہ کوئی بات اعتراض والی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غور سے سن لیں کہ اللہ کریم نے علامات بیان کر دی، ولی کی علامات بیان کر دی، ان کی نشانیاں بیان کر دی۔ جن جن میں وہ نشانی پائی جائے گی، جن جن میں وہ علامت موجود ہوگی، انہیں اللہ کا ولی تصور کیا جائے گا۔ معیار اللہ کریم نے قرآن میں بیان کر دیا، کسوٹی بیان کر دی۔ اس کسوٹی پر جو پورا اترے گا، اس معیار پر جو پورا اترے گا، جس کے اندر جس میں یہ تمام خوبیاں، یہ وصف پائی جائیں گی، تو وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ پہلے ان کا مقام بیان کیا اور پھر اس سے اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان کی۔ سارے بولے کیا بیان کی؟ علامت بیان کی، پہچان بیان کی کہ وہ ان میں خوبی کیا ہوگی۔ دو خوبیاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ الذین آمنوا، الذین کا معنی ہے یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ ولی اللہ، اولیاء۔ فرمایا اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، آمنوا جو ایمان لائے، ایمان لائے، اور دوسری خوبی بیان کی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کانوا یتقون کا معنی ہے ہمیشہ متقی رہے۔ ایمان بھی یہ لانے والے ہیں اور ہمیشہ ان کے اندر آپ کو تقوی نظر آئے گا، ہمیشہ تقوی نظر آئے گا۔ دائمی طور پر جب بھی آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے کام کو دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، جن اعمال اور افعال کی وہ تعلیم و تبلیغ دیتے ہیں، ان کی باتوں میں تمہیں تقوی نظر آئے، پرہیزگاری نظر آئے، نیکی کرنے کو طبیعت چاہے، نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، نیکی کی طرف مائل ہو جائے، فقط ان کی صحبت سے، فقط ان کی مجالس میں، ان کے دروس میں، ان کے خطبات میں، ان کے اندر وہ تقوی کا وصف جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئے۔ تقوی کا معنی ہے ہر اس کام سے بچنا جس کام سے اللہ کریم نے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام کرنا جس کے کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ یہ تقوی کا ایک نمایاں مفہوم ہے۔ تیسرا مفہوم بڑا ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر آلائشیں ہیں، گندگی ہے، بدی ہے، برائی ہے، قدم قدم پر۔ جب انسان معاشرے میں نکلتا ہے تو ماحول نیکی کا کہیں بھی نہیں، ہر طرف بدی برائی کا ماحول چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔
تو اللہ کا ولی اس دنیا کی مصروف ترین زندگی میں کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایک آدمی ایک پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، زمین ہے، ادھر بھی کھیت ہے ادھر بھی کھیت ہے، درمیان میں ایک پگڈنڈی ہے، اس پہ ولی چلتا ہے، اور ادھر بھی کانٹے کنڈے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، اور وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے، یعنی دنیا کی بدی برائی گندگی آلائش سے جس طرح آدمی پگڈنڈی پہ چلے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے کہ کانٹا الجھ نہ جائے، یا کیچڑ ہو، شدید کیچڑ ہے، وہ کپڑے سمیٹتا ہے اور بچا کے چلتا ہے کہ کہیں کیچڑ میں پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو ولی دنیا کی آلودگی، دنیا کی گندگی، بدی برائی کے ماحول، الحاد، مادہ پرستی اور قدم قدم پر برائیوں کے ماحول میں، عریانی فحاشی بے حیائی کے دور میں وہ اپنا دامن ایسے بچا کے گزرتا ہے کہ دنیا کی آلودگی سے ہر لمحے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا بچا کے گزر وفات کرتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی پہچان اور ان کی علامت۔ کانوا یتقون میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ وہ ہمیشہ بچنے والے ہیں۔ تقوی کا ایک معنی ہے بچنا، بدی سے بچنا، برائی سے بچنا، دنیا داری سے بچنا، اس ماحول سے آلودہ نہ ہونا۔ یہ اولیاء کرام کی دو چوٹی کی صفات ہے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں بیان کی گئی۔ تقوی، اور پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور تقوی بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ یہ دو آیات، تیسری آیت میں، ایک آیت میں منصب، مقام، مرتبہ بیان کیا گیا اور دوسری آیت میں علامات اور پہچان بیان کی۔ تیسری آیت میں اللہ کریم نے ولیوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے جو خاص انعامات رکھے ہیں، ان کی جو جزا رکھی ہے، اس کو یہ آیت نمبر 64 میں بیان کیا گیا۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ پہلی جزا، پہلا انعام اور اکرام رب ذوالجلال کا ولیوں پر جو قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 64 میں بیان کیا گیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور یہ ولی کی جزا کا نمایاں پہلو ہے کہ دنیا میں بھی وہ عزت والا ہوتا ہے، میدان محشر میں اللہ ولیوں کو عزت عطا کرے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، ولیوں کی جزا بیان کر کے رب کریم نے فرمایا ان الفاظ میں بڑی ہی لذت ہے، بڑا ہی کیف ہے، بڑا ہی سرور ہے۔ ان لفظوں کا ایک ایک حرف جو ہے وہ نور بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی توجہ سے اس آیت کا الفاظ بھی سنیں اور پھر معنی اور مفہوم بھی سنیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بڑا جلال ہے اس میں کہ لوگوں، اللہ کے کلمے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ہم آج کچھ فیصلہ کرتے ہیں، کل کو کچھ فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ولیوں کا جو منصب، جو مقام، جو علامت و پہچان، ان کی جو جزا ہے، یہ تین آیتوں میں جو یہ تین چیزیں بیان کی گئی،
اللہ کریم فرماتے ہیں سن لو، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ فیصلہ اٹل ہے، ولیوں کو یہ منصب بھی، یہ مقام بھی، ان کی علامات بھی، قیامت کے دن کی جزا بھی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور آیت جو ختم ہو رہی ہے وہ لفظ تو بہت ہی ایمان افروز ہے، وہ تو خوشبو کی طرح دل اور دماغ میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، رب ذوالجلال نے فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی وہ ہے جو ولیوں کو حاصل ہو گئی ہے، ان سے کوئی بھی یہ کامیابی چھین نہیں سکتا، ان کی کامیابی کو کوئی مانے ان کو نہ مانے، انبیاء کو کوئی مانے نہ مانے، کیا ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے حضور کے سارے معجزات دیکھ کر بھی حضور کو نہیں مانا؟ ہے یا نہیں؟ ان میں نمایاں نام ابو جہل کا ہے، سارے کمالات، سارے معجزات، سارے تصرفات دیکھ کر وہ نبوت پر ایمان ہی نہیں لایا، اتبا ایمان نہیں لایا، شیبہ ایمان نہیں لایا، زندگی بھر حضور کو دکھ دیتے رہے، اذیتیں دیتے رہے، مخالفت کرتے رہے، مگر تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں۔ تو کسی کے نہ ماننے سے نہ نبی کے مقام میں فرق آتا ہے، نہ ولی کے مقام میں۔ کوئی یہ کہے کہ اسی نہیں مندے جی، بھئی وہ نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑے گا؟ نبیوں کی نبوت میں فرق آئے گا؟ حضور کے رحمت للعالمین ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے نہیں مانا تو حضور کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی فرق آیا ہے؟ ان کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق آیا ہے؟ کوئی دجال اگر ختم نبوت کا منکر ہے، وہ لاکھ بار انکار کرتا رہے، رب نے تو قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ان کے خاتم النبیین ہونے کا آفتاب اور مہتاب قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے وہی ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی ہے۔ آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کا دل دکھے گا یا نہیں؟ جن کا دکھے گا وہ تو بولے، کیونکہ ایک اہم نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی کے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے، کیا حضور کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کیا جائے؟ کہا گیا یہ تو مال جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دولت جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کچھ بدبختوں نے کہا یہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کہا یہ لوگوں کو جادو کیا ہوا ہے، یعنی یہ ساری باتیں حضور کے خلاف کی گئی اور بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ تو جیسے کسی کے خلاف بات کی جائے اور بات بھی جھوٹی ہو، بات بھی تو آپ کے دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ یہ باتیں دن رات ان کا کام ہی یہ تھا، دکان پہ بیٹھے ہیں، منڈی پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی مشن تھا کہ حضور کو دکھ پہنچاؤ، یہ کار نبوت رک جائے، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے، یہ دل برداشتہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ آپ اگر پریشان ہو لوگوں کی باتیں سن کے، مخالفین کی باتیں سن کے، شریکہ برادری کی باتیں سن کے، بہن بھائیوں کی اذیت ناک باتیں سن کر، جب دل دکھتا ہے نا، دل
دکھتا ہے تو خاندان میں تعلقات میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ پھر انہیں تسلی دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے. کہتا ہے نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہویا کرو، لوگ کر دے نہیں بس تسی اللہ وال دھیان کرو، تسی اپنا کام کری جاؤ، یہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں. اب کسی کی تسلی کوئی تایا دے گا، کسی کو تسلی ماموں دے گا، کسی کو تسلی دادا دے گا، کسی کو تسلی نانا دے گا. ماں زندہ ہو تو پھر ماں تسلی دیتی، ماں کہتی پترا نہ گھبرا، میں راتی اٹھ کے تیرے واسطے دعا کر رہی. اماں جی یہ پریشانی آ گئی، ماں کہتی نہ گھبرا، نہ پریشان. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو جو بزرگ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کی محبت سے دلوں میں مچلنے والوں، حضور کا مقام یہ ہے جب لوگوں کی باتیں سن سن کر حضور کا دل رنجیدہ ہوا، تسلی رب ذوالجلال. کیا سورہ نور کی 18 آیتیں آپ نے نہیں سنی؟ حضور کی پوری حیات طیبہ، زندگی کا وہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی. کسی کی بیوی پر خدا نخواستہ تہمت لگے، خاوند کے دل پہ قیامت نہیں گزر جاتی. کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے غلاموں، ذرا غور کرو. منافقین انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ معاذ اللہ تہمت لگا دی. تہمت کو عربی میں کہتے ہیں بہتان، تہمت کو کہتے ہیں بہتان. تو کیا حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ حضور تو اتنے غمناک ہوئے تھے، پریشان ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں حضور سے ملے. کہا حضور آپ اتنی دکھ اور اذیت آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی بیٹھنا پسند نہیں فرماتا. ہم نے کبھی آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا. تو حضور آپ بلند حوصلہ کریں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی عورت جو مکھی رب نہیں بیٹھنے دیتا، تو ایسی عورت آپ کے نکاح میں کیسے آتی؟ پروپیگنڈا اتنا زوردار تھا کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ منافقین نے بیٹھ کے 2 منٹ ذرا بات کر لی، دین کی باتیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ہوں گی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی جن کو حضور نے دعائیں دی. حضور کو اس وقت بڑی ہی دکھ اور تکلیف ہوا کہ ان کے پروپیگنڈے، ان کے پاس بیٹھ کر چائے پی کر، ان سے بوتلیں پی کر لوگ ذہن بنا لیتے ہیں. اب وہ باتیں سن کے ان کے ذہن پر تھوڑا سا کچھ اثر ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتہام ہوا تھا تو اس وقت حضرت حسان نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا خاموش، وہ حضور کے صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی ہیں، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا.
یہ ہے ان لوگوں کی پاکیزہ سیرت. یہ نہیں کہا کہ انہیں اس ویلے یہ گل آخی سی ادھر میں نبڑا نہیں ہونا. آپ نے فرمایا نانا حسان نے جو کچھ کیا سوچا اللہ نے جب معاف کر دیا اور رسول کریم علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی تعریف فرمائی تو اب آپ کون ہوتے ہیں ان کی بات کرنے والے؟ اور میں بس خبردار خاموش ہو جاؤ آئندہ تمہاری زبان سے حسان کے بارے میں کوئی بات نہ سنو. یہ حضور کی پوری ظاہری حیات میں یہ بڑا ہی اذیت ناک اور دل خراش واقعہ تھا. اس واقعے کو قرآن مجید میں کہا گیا واقعہ افق. واقعہ ھذا افق مبین. اور پھر بہتان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی ان کے تقدس ان کی عظمت پر میرے دوستو ایک آیت آ جاتی تو قرآن کی نص بن جاتی. لیکن بے نیاز رب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت اتنی پیاری ہے رب نے ایک دو آیتیں نہیں 18 آیتیں نازل کی. 18 آیتیں. منافقوں کا سارا پروپیگنڈا ختم ہو گیا جب 18 آیتیں نازل. صحابہ سر جوڑ کے بیٹھے اور صحابہ کئی دن تک روتے رہے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا یہ مقام ہے کسی پر تہمت لگے باپ صفائی دیتا ہے ماں صفائی دیتی ہے دادا صفائی دیتا ہے نانا صفائی دیتا ہے پڑوسی صفائی دیں گے گلی والے صفائیاں دیں گے محلے والے صفائی دیں گے شہر کی پنچایت بیٹھ کے صفائیاں دیتی ہے. نہ جی نہ ساڑھے کو صفائی لے لو اسی آنے اور بے گناہ ہیں. دوستو یہ رسول اللہ کی ازواج وہ ہیں جس میں صفائیاں دینے والا رب رب نے جن الفاظ سے صفائی دی نا 18 آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیتی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رب رہا ہے. چیئرمین نہیں کہہ رہا بلدیہ وارڈ کا کونسلر نہیں کہہ رہا کہ نہیں یار وہ بی بی اس طرح دی نہیں ہے ساڑھے اسی محلے چ رہی ہیں ساڑھے گوانڈی نے کسی نے چوڑ ماری کسی نے چوڑ ماری ہے کوئی بدلہ لیا ہے کوئی دشمنی لئی ہے پڑوسی کہتے ہیں گلی والے کہتے ہیں. دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب نے قرآن میں فرمایا ھذا بہتان عظیم ھذا افک مبین. رب نے فرمایا یہ بہت بڑا الزام ہے بہت بڑی تہمت ہے جو میرے محبوب کی بیوی پر لگائی گئی ہے. پھر اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کریم نے فرمایا دنیا والو میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم حضور کو اپنی جانوں کے قریب سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب اگلی بات سنیے وازواجہ امہاتہم. تو میں خبردار ہر وہ عورت ہر وہ خاتون جس سے میرے محبوب نے نکاح کیا وہ حضور کے عقد زوجیت میں آئی حضور کے حرم میں آئی بے نیاز رب نے فرمایا میں نے اپنے محبوب نبی کریم کی تمام بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں قرار دے دیا. اور حضور کی جس بیوی کا بھی نام آئے گا کیا بولا جائے گا ام مومنوں کی تو ماں کا شکوہ کون کرتا ہے؟ بس میں اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا. ماں کا شکوہ کون کرتا ہے؟ ماں کو برا بھلا کون کہتا ہے؟ یہ ام المومنین ہے. میری بات ہو تو رد کر دیں. میں روایت پیش کروں تو آپ سگریٹ کا کش لگا کے گئے اور نہیں جی یہ گلیں ہی ہوتی ہیں سب یہ روایت ضعیف ہے یہ مولویاں آپ کر لی
رب نے ایسا بندوبست کیا ہے، مکو ٹھپے ہے پنجابی سے، رب نے فرمایا خبردار، میرے رسول کی عزت کا معاملہ ہے، حرم نبوی کا معاملہ ہے، بے نیاز رب نے مور لگا دی، ھذا بہتان عظیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کوئی کہتا رہے اے جی اتھے جنگ ہوئی سی او کیتا سی، یا جہنم میں ہم ان ہستیوں کو اس لیے مانتے ہیں، ان کی عزت کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ عرش والے رب نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی۔ یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا، اس سے زیادہ کوئی تکلیف دہ بات ہے؟ کتنی پریشانی، کتنے دکھ کی بات تھی۔ اب تسلی کس نے دی ہے؟ تسلی کس نے دی اور کن لفظوں سے دی ہے؟ دو چیزیں، تسلی کس نے دی، بے گناہی کا اعلان کس نے کیا، پاک دامنی کا اعلان کس نے کیا؟ رب نے 18 آیتوں میں۔ اور جو حضور کے دل کو تکلیف پہنچی پھر زخموں پہ مرم عرش والے رب نے لگایا۔ اور کن لفظوں سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کی تسلی، تشفی، منافقین کی طرف سے لگائے گئے زخموں پر رب نے مرہم لگایا، کن لفظوں سے؟ اللہ کریم نے فرمایا لا يحزنک قولہم، لا يحزنک قولہم، اے محبوب آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، لا يحزنک، اے محبوب آپ کو غمگین نہ کریں، قولہم، ان کی باتیں، جو دن رات جن کا مشن یہ ہے کہ آپ کو دکھ پہنچانا، تکلیفیں دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوا کریں، غم نہ کیا کریں۔ کیوں؟ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، رب نے فرمایا بے شک ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری عزت۔ محبوب عزتیں دینے والا تو میں ہوں، عزتیں دینے والا، عزتوں کا مالک میں ہوں، تو محبوب آپ کیوں غم کریں؟ یہ اس کا معنی ہے لا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، کیونکہ محبوب عزت ذلت کا مالک میں ہوں۔ محبوب جب میں نے آپ کو عزتیں دی ہیں، رحمت للعالمین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، شفیع المذنبین بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، تو پھر محبوب جو عزتیں ہم نے آپ کو دی ہیں تو آپ کیوں غم کریں؟ ان کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کی تکلیف دہ باتوں سے محبوب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عزتیں دینے والا میں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، اور آخری لفظ آیت کے بڑے ہی پیارے ہیں، هو السمیع العلیم، هو السمیع العلیم، محبوب میں تو سب کچھ سننے والا ہوں، میں تو سب کچھ سننے والا ہوں اور سب کچھ جاننے والا ہوں۔ انہو هو السمیع العلیم، محبوب آپ غم نہ کریں، آپ دل پہ بات نہ لگائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ فرمایا محبوب میں تو خوب جاننے والا ہوں، مجھے سب پتا ہے، میں سننے والا ہوں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے محبوب آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ جب عزتیں میں نے دی ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس پر قرآن مجید کی ایک آیت، اور وہ آیت منافقین، سورہ منافقون میں اس آیت کا تہمت کنہوں نے لگائی تھی؟
کافروں نے نہیں. پرسوں کے درس میں نے تراویح کے بعد قرآن میں سورہ کافرون ہے یا نہیں؟ سورہ منافقون قرآن کی صورت ہے یا نہیں؟ سورہ مومنون قرآن کی صورت ہے یا نہیں؟ مومن اور کافر یہ کھلے کھلے ماننے والے، کھلے کھلے ایمان لانے والے، کافر کھلے دشمن. منافق تسبیح پکڑ کر، نماز پڑھ کر، مسجد میں گھس کر حضور کو تکلیف دیتا ہے. اگر یقین نہیں تو 28ویں پارے کی سورہ منافقون پڑھ لو. اذا جاءک المنافق، آپ کہتے کسی کلمہ پڑھنے والے کو برا نہ کہو. اب آئے سن لینا پھر بغیر تبصرے کے. اذا جاءک المنافقون، اے محبوب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آئیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ. محبوب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اسی گواہی دینے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو. اسی گواہی دینے ہیں تسی اللہ دے. حضور اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. حضور اللہ کے رسول ہیں. اور کنہوں نے کہا؟ رب کیا کہتا ہے؟ رب کیا کہتا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول. اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، انہم لکاذبون. محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جھوٹ بک رہے ہیں. اس کا کوئی اور ترجمہ مجھے کر کے دکھائیں. کاذبون کس کو کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. رب نے تو جھوٹوں پہ لعنت کی. رب نے فرمایا منافق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب ان کی بات پہ نہ جانا، میں بے نیاز رب ہو کر گواہی دیتا ہوں انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بک رہے ہیں. اور پھر اللہ نے محبوب کے دل کو تسلی دی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. جنہیں لایا گلی ہو دے نہیں چلی. آیت سننا پھر اس سے فیصلہ کرا گھر جا کر کن کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، کن سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے. جو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، عرش والا رب کہتا ہے محبوب جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو کہندے ہیں اللہ دے رسول اندروں دشمنی کر دیں، اندروں سازشاں کر دیں، تکلیف دین والیاں گلاں کر دیں. میں گواہی دیتی انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بک رہے ہیں. پھر اللہ نے تسلی دی. اور اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا اللہ ہی آفت ہے. بڑے بڑے دنیا میں آئے مگر حضور کی نبوت کے آفتاب و مہتاب کو دیکھ کر، سورج کو پلٹتا دیکھ کر، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر، پتھر کو پانی پہ تیرتا ہوا دیکھ کر نہیں مانے تھے. ان کے نہ ماننے سے حضور کو کوئی فرق پڑا تھا نہیں. رب نے پھر محبوب کے زخموں پر وہ مرہم لگایا کہ قرآن پڑھیں تو کلیجے میں ٹھٹ پڑا، سکون مل گیا، چہرے پہ رونق آ گئی. اب آیت سن لو. اگر آیت ہے اور یقیناً ہے تو پھر میرا بھائی، میرے بیٹے، میرے جوان، کچھ تو انصاف کی بات کرنا. اپنی دکانداری نہ دیکھ، رشتہ داری نہ دیکھ، تعلق نہ دیکھ، کچھ تو انصاف کر. اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اس آیت میں کیا فرمایا؟ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک میں ہوں. تو محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں
اور اس آیت نے تو حضور کے قلب اثر پر لگنے والے زخموں پر ایسا مرہم لگایا. پھر آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. رب نے فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور ساری عزتیں اللہ کے رسول کے لیے. یہاں اکٹھا ذکر آیا یا نہیں؟ بڑا ٹھیکیدار بنیا پھر دے. حضور کی ذات کی بات کرو برداشت نہیں کرتے. بے نیاز رب فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. تم نہیں مانتے جہنم میں جاؤ. عرش والے رب نے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور اولیاء اللہ کے لیے ہیں. اگلی آیت پہ تکلیف ہوتی ہے تو 100 مرتبہ ہو. چہرہ بگڑتا ہے 100 بار بگاڑ. آیت قرآن کی ہے، میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. آخری لفظ سن لیں ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. تو نے کلمہ گو یہ نمازی 5 ٹائم آتا ہے. یہ تسبیح بڑی وڈی ہے. نہ جو رسول اللہ کا کچھ نہیں لگتا. حضور کا ذکر ہو تو ایسے بھاگے جیسے شکار تیر سے بھاگتا ہے. تو پھر تم نے ابھی تک حضور کی محبت کا سبق نہیں سیکھا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ پڑھ دیو کچھ نہیں ہوتا. پرچہ نہیں ہونا تواڈے خلاف. جو کچھ ہونا ہے مینوں ہی ہونا ہے. کہو پڑھو وَلَكِنَّ لا یعلمون. پڑھنے کے تو معنی بھی سمجھیں. پر میں محبوب منافقانوں کی پتہ ہو گئے انہوں کی پتہ. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ محبوب انہوں کی پتہ ہوئے ساریاں عزتاں تو رب نے دی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ. بس اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی میں زندگی. الصلاۃ والسلام.